Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. ناول شجر خزاں by ہمالہ علی۔ ہادیہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی ہی تھی کہ سارہ بیگم بول پڑی، اللہ اللہ یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے ہادیہ؟ سارہ بیگم نے سادگی پسند ہادیہ کو زندگی میں پہلی بار اتنا تیار دیکھا۔ امی بس بھی کریں، اتنی تو پیاری لگ رہی ہوں میں۔ ہادیہ اپنی ساڑی کا پلو ٹھیک کر رہی تھی۔ پیاری تو لگ رہی ہو مگر اتنا تیار کیوں ہوئی ہو یہ بتاؤ؟ امی میں ڈاکٹر بن رہی ہوں، جلد ہی میرا آخری سال شروع ہونے والا ہے، اب بھی تیار نہیں ہوں گی تو کب ہوں گی؟ ہادیہ نے اپنے بالوں کو ہاتھ کے جھٹکے سے پیچھے کیا۔ تمہارے بابا نے دیکھ لیا نا بیٹا، تو آخری سال گھر پر ہی پڑھو گی تم۔ جانتی تو ہو ہمارے گھر کی لڑکیاں شادی سے پہلے اتنا تیار نہیں ہوتی۔ سارہ بیگم کا تبصرہ ہمارے گھر کی لڑکیاں شروع ہو گیا تھا۔ امی ماریہ کے امی ابو تو کچھ نہیں کہتے، وہ تو پینٹ شرٹ بھی پہنتی ہے۔ میرا میک اپ بھی نہیں قبول؟ ہادیہ نے منہ پھلایا۔ ماریہ کی بات تو نہ ہی کرو، محلے داری نہ ہوتی تو میں بتاتی اسے بھلا کیسی لڑکی ہے جو بغیر بازو کے ٹی شرٹ اور پھٹی پینٹ پہنتی ہے۔ ماریہ دروازے میں کھڑی یہ باتیں سن رہی تھی، وہ گھر کپڑے پہننے گئی تھی اور اب ہادیہ کو لینے آئی تھی۔ ماریہ نے آج بھی سفید ٹی شرٹ اور جینز کی پینٹ پہن رکھی تھی، وہ ہمیشہ ایسے ہی کپڑے پہنتی تھی اور بال کھلے ہی رہنے دیتی تھی۔ امی پلیز میری دوست کے بارے میں ایسے مت کہا کریں، تم دیکھ لینا ہادیہ، یہ لڑکی ایک دن اپنے ساتھ تمہیں بھی لے ڈوبے گی، اور مائیں کب غلط کہتی ہیں۔ اف ہو امی بس کریں، میں جا رہی ہوں، رکشہ آ گیا ہوگا۔ ہادیہ کے نکلنے سے پہلے ہی ماریہ چلی گئی تھی۔ کیا میں بری لڑکی ہوں؟ ماریہ نے میسج کیا۔ کیا؟ کس نے کہا؟ رپلائی آیا۔ سارہ آنٹی کہہ رہی تھی ہادیہ سے۔ سارہ آنٹی کی اپنی بیٹی بھی تو پینڈو ہے، ان کی باتوں کو دل پر مت لو، اپنا فنکشن انجوائے کرو۔ میسج پڑھتے ہی ماریہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ ہادیہ رکشے میں آ کر بیٹھی تو رکشہ ماریہ اور ہادیہ کو سلطان ہوٹل کی طرف لے گیا۔ دسمبر کی یہ رات بڑی غمگین ثابت ہونے والی تھی۔ سر خدا کا واسطہ ہے آپ کو، آج اچھے کپڑے پہن کر آئیے گا، عثمان فون پر آدم سے کہہ رہا تھا۔ اف، ایک تم اور دوسری وشما، میرے کپڑوں کے پیچھے پڑے رہنا۔ آدم ابھی اپنے کپڑوں کی رنگین کلیکشن کھول کر کھڑا تھا، جس میں پنک، بلو، گرین، پیرٹ، اورنج، پرپل اور ریڈ کلر کا ہر سوٹ لٹکا تھا۔ سر آج آپ نا سفید شلوار قمیض پہنا ہے۔ ہاں ہاں، ایک چادر بھی لے آتا ہوں، کفن کی ضرورت نہیں مجھے، ایسے ہی دفنا دینا تم لوگ۔ آدم پھٹ پڑا تھا۔ اف یہ بندہ، اچھا سر آپ نا سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پہن لیں۔ عثمان ہار ماننے والا نہیں تھا۔ یار میں پہلے ہی کالا ہوں، اوپر سے رات ہے، کالے کپڑوں میں کسی کو نظر ہی نہیں آؤں گا۔ آدم کا لہجہ ایسا بے چاروں والا تھا کہ عثمان نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی ہار قبول کی۔ ٹھیک ہے سر، آپ نیلا، پیلا، گلابی جو دل کرے پہن آئے۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو فون رکھو، میں اب تیار ہو رہا ہوں۔ ہوٹل میں آہستہ آہستہ لوگ جمع ہو رہے تھے، طلبہ سج سنور کر گہما گہمی بڑھا رہے تھے۔ ابھی کھانا لگنے میں وقت تھا، یونیورسٹی کے اساتذہ آنے لگے تھے۔ سرخ رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس آدم ہر چیز پر نظر رکھ رہا تھا، وہ اپنے کام کو لے کر بہت سنجیدہ تھا۔ وہ چھوٹی سے چھوٹی بات نوٹ کرتا اور اپنے ہوٹل میں بہتری لاتا، اسی وجہ سے اس کے تمام ہوٹل کھانے اور مینجمنٹ میں مشہور زمانہ تھے۔ وہ ہوٹل کے دروازے پر کھڑا تھا جب اس کے ہاتھ سے فون نیچے گرا۔ لوگ ارد گرد سے گزرتے رہے مگر آدم سانس لینا بھول گیا تھا۔ وہ ایک لڑکی جس کی پشت اس کے لمبے بھورے رنگ کے بالوں سے ڈھکی ہوئی تھی، سیاہ شفون کی ساڑی پہنے وہ ہنس رہی تھی۔ اب وہ جھک کر آدم سلطان کے باغ سے پھول توڑ رہی تھی اور آدم کو لگا وہ اس کا دل اپنے ہاتھ میں لے رہی ہے۔ میم یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آدم نے عثمان کو اس لڑکی کے پاس جاتے ہوئے دیکھا۔ ہادیہ عثمان کی آواز پر سہم کر پیچھے ہوئی۔ جی کیا؟ ہادیہ کی آواز آدم کے کانوں میں پڑی۔ ہمارے باس آپ کو چھوڑیں گے نہیں، اگر انہوں نے آپ کو پھول توڑتے دیکھ لیا تو پلیز آپ اندر جائیں۔ ہادیہ سنتے ہی ڈر کر ہوٹل کے اندر بھاگی، وہ بالکل آدم کے پاس سے گزر کر اندر چلی گئی۔ آدم کے حال بگڑ چکے تھے۔ اس نے پیچھے مڑ کر کسی خواب سے نکل کر دیکھا کہ وہ لڑکی اپنی ساڑی سنبھالتی ہوٹل کے اندر کی طرف غائب ہوئی تھی۔ پھر آدم نے عثمان کو آواز لگائی، عثمان شہزادے ادھر آنا ذرا۔ جی سر۔ آدم نے عثمان کی گردن کے گرد اپنا بازو حمائل کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ میں نے کیا کیا ہے؟ عثمان نے بلبلا کر پوچھا۔ تم نے وہ لڑکی، میرا مطلب وہ… آدم اپنی بات سمجھا نہیں پا رہا تھا۔
کیا؟ کون سی لڑکی؟ عثمان کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ لڑکی جو ہے نا وہ۔ آدم نظریں چرا گیا۔ باس کھانا لگا دیں؟ ویٹر آیا۔ ہاں ہاں لگا دو۔ آدم کی بے چینی اس کے چہرے سے واضح تھی، مگر عثمان سمجھ نہیں سکا کہ ہوا کیا ہے۔ تم میرے ساتھ اندر چلو۔ آدم عثمان کا بازو پکڑے اس لڑکی کے پیچھے آیا، مگر ہال میں اتنا ہجوم تھا کہ آدم کو لگا وہ دوبارہ کبھی اس لڑکی کو دیکھ نہیں سکے گا۔ عثمان اب حیران نہیں پریشان ہو رہا تھا۔ آدم کبھی دل پر ہاتھ رکھتا، کبھی اس کی آنکھیں کسی کو ڈھونڈتی، کبھی وہ قمیص کا گریبان کھینچنے لگتا جس سے اس کا سانس بند ہو رہا ہو۔ سر، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، آپ گھر چلے جائیں۔ عثمان کے لہجے میں فکر تھی۔ اس لڑکی کو ڈھونڈو عثمان، اسے ڈھونڈو۔ آدم ہال کے ایک کونے میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کا سانس پھول رہا تھا۔ کس لڑکی کو؟ سر، آپ کا انہیلر کہاں ہے؟ آدم کو دمے کی شکایت تھی اور یہ بات ہوٹل مینجمنٹ کے علم میں تھی۔ زمین پر بیٹھے آدم کو دیکھ کر وشما جو لڑکیوں میں کھانا تقسیم کروا رہی تھی فوراً آدم کی طرف لپکی۔ وشما نے اپنے یونیفارم کی پینٹ کی پاکٹ سے آدم کا انہیلر نکالا اور اس کے منہ سے انہیلر لگایا۔ ہال میں لوگوں کا اتنا رش تھا کہ کوئی بمشکل ہی زمین پر بیٹھے آدم کو دیکھ پاتا۔ عثمان ابھی تک آدم کا بازو پکڑے ہوئے تھا۔ اس کا سانس بحال ہوا۔ سر، اٹھیں، چلیں آفس میں چل کر وہاں بیٹھیں۔ عثمان نے آدم کو سہارا دے کر اٹھایا۔ آدم کے انہیلر بہت سارے تھے، کچھ گھر میں، ایک ہر وقت آدم کے پاس اور ایک وشما نے اپنے پاس رکھا ہوتا تھا۔ آدم اپنے آفس میں آ کر بیٹھا۔ عثمان، تم نہیں۔ آدم نے وشما کو دیکھا جو آدم کے لیے پریشان نظر آ رہی تھی۔ وشما، ایک لڑکی ہے، تم اسے جا کر ڈھونڈو۔ وہ کہاں چلی گئی؟ وہ میرے پاس سے گزر گئی۔ آدم کی آواز ردی ہوئی تھی جیسے وہ بھی رو پڑے گا۔ کون سی لڑکی بھائی؟ اور کیا کیا اس لڑکی نے؟ عثمان اب ضد ہونے لگا تھا۔ وہ کالی ساڑی والی لڑکی، سنہرے بال تھے اس کے، وہ پھول توڑ رہی تھی۔ آدم نے عثمان سے اس لڑکی کا ذکر کیا۔ کون سی لڑکی کی بات کر رہے ہیں بھائی؟ وشما نے عثمان سے پوچھا۔ اوہو سر، ایک بھی پھول نہیں توڑا اس نے، میں نے بھگا دیا اسے۔ عثمان صدا کا بے وقوف۔ عثمان، بس چپ ہو جاؤ۔ آدم گھرایا۔ وشما ڈر کر پیچھے ہٹی۔ وہ لڑکی، اسے ڈھونڈو اور کہو کہ جتنے مرضی پھول توڑے، بس ایک بار میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، بس ایک بار۔ وشما اور عثمان نے اپنے سامنے اس 32 سالہ مرد کی بھیگی ہوئی آنکھیں دیکھی۔ آدم کی آنکھوں سے ہولے ہولے آنسو بہہ رہے تھے۔ انسان کو محبت جب بھی ہوتی ہے اس کی آنکھیں سب سے پہلے بتاتی ہیں کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ آدم سلطان کی آنکھیں بتا چکی تھیں۔ میں ڈھونڈتی ہوں اسے، آپ آرام کریں۔ وشما سب سمجھ گئی تھی۔ ہاں، ہم ڈھونڈتے ہیں اسے۔ عثمان بھی وشما کے پیچھے بھاگا۔ وہ دونوں ہال میں بیٹھی 100 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی کو ڈھونڈنے لگے۔ وشما، وہ لڑکی وہ ہے۔ عثمان نے ایک طرف اشارہ کیا۔ یہ تو سچ میں بہت پیاری ہے۔ تم جا کر باس کو بتاؤ وہ مل گئی ہے، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ ہادیہ یوسف آدم سلطان کی پوری دنیا ہلا کر بے خبر اپنے دوستوں سے خوش گپیاں کرتی مزے سے کھانا کھا رہی تھی۔ باس، وہ مل گئی ہے، وشما اسے لے کر یہاں آ رہی ہے۔ آدم کا دل پھر زوروں سے دھڑکا۔ نہیں، اسے یہاں مت لانا۔ آدم کی بے چینی طول پکڑ رہی تھی۔ پر کیوں؟ عثمان کے سوال کبھی ختم نہیں ہوتے تھے۔ میں پینڈو دکھ رہا ہوں، اس حلیے میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گا۔ زندگی میں پہلی بار آدم سلطان کو اپنے پہناوے پر شرم آئی تھی۔ عثمان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ ایکسکیوز می میم، وشما نے ہادیہ کو جو کھانا کھانے میں مگن تھی مخاطب کیا۔ جی؟ ہادیہ نے سر اٹھا کر دیکھا۔ اوہ شی از سو کیوٹ، یہ کتنی پیاری ہے، وشما نے دل میں سوچا۔ میم، آپ ذرا میرے ساتھ آئیں گی؟ آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جہاں ہادیہ حیران ہوئی وہیں ماریہ بھی متوجہ ہوئی۔ مگر کس لیے؟ ماریہ ہادیہ کی نسبت زیادہ دماغ چلانے والی لڑکی تھی۔ ضروری بات ہے میم، بس 2 منٹ لگیں گے۔ وشما کے نرم اور پرسکون لہجے نے ہادیہ کو قائل کر لیا۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ ہادیہ اپنی کرسی سے اٹھی۔ ٹھہرو، میں بھی چلتی ہوں۔ ماریہ بھی اٹھی۔ میم، آپ بیٹھ جائیں، ان سے کام ہے، آپ سے نہیں۔ وشما ہادیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے آدم سلطان کے آفس تک لائی۔ آدم سلطان کا آفس ہوٹل کے باقی دفاتر سے مختلف تھا۔ وشما نے آفس کا بند دروازہ کھٹکھٹایا۔ عثمان اور آدم کمرے کے اندر تھے مگر دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ اتنے میں وشما کا فون بجا۔ وشما نے فون اٹھایا۔ ہادیہ معصوم سے چپ چاپ کھڑی سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس سے کس نے اور کیا بات کرنی ہے۔ وشما، میں اس کے سامنے نہیں آ سکتا،
بس تم اس سے عثمان کی طرف سے معافی مانگ لو اور کہو کہ وہ پورے باغ کے پھول لے جائے، یہ باس کا حکم ہے۔ سارے پھول اسے دینے کو کہہ دیا، کاش میں بھی لڑکی ہوتا، عثمان نے سوچا۔ مگر باس، اس سے پہلے کہ دوسری طرف سے وشما کچھ کہتی، جیسے کہا ہے کرو۔ آدم نے کال منقطع کی اور آفس میں بنی کھڑکی پر سے ذرا سا پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ باس کا فون تھا۔ وہ آپ سے معذرت خواہ تھے کیونکہ آپ کے پھول توڑے جانے پر ہمارے ایک امپلائی نے آپ کو ڈانٹا، اور باس کا آرڈر ہے کہ آپ چاہیں تو باغ کے سارے پھول توڑ کر لے جائیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کھڑکی سے نظر آتی ہوئی وہ 22-23 سال کی لگتی تھی، جس کا چہرہ بےحد معصوم تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، تیکھے نقوش، نازک سی دبلی پتلی سی وہ لڑکی آدم سلطان کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ اس لڑکی پر سیاہ رنگ قیامت لگ رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، میں کیا کروں گی اتنے پھولوں کا، میں تو بس ویسے ہی دیکھ رہی تھی، مگر وہ پھول توڑنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ہادیہ اب کھل کر ہنسی۔ آدم سلطان کے دل میں اس کی ہنسی تیر کی طرح لگی۔ لیکن پھر بھی اب تو آپ کو کچھ پھول لے کر جانا ہی پڑیں گے، وشما نے اصرار کیا۔ ٹھیک ہے، میں لے لوں گی کچھ پھول۔ ہاں ہاں چلے ٹھیک ہے میم، اب آپ جا کر اپنا ڈنر انجوائے کریں۔ وشما نے ہادیہ کو واپس بھیجا۔ کھانا ختم کرنے کے بعد ہادیہ نے باغ کا رخ کیا۔ آدم ہوٹل کی ایک کھڑکی سے اسے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ وہ پھول توڑنے لگی، گلاب کے، موتیا کے۔ وہ بہت خوش تھی، جیسے کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ آدم سلطان کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ میں نے آج تک اتنی معصوم لڑکی نہیں دیکھی، مگر مجھ سے زیادہ خوش قسمت اس وقت وہ پھول ہیں جن کی خواہش آپ کر رہی ہیں محترمہ، ورنہ میری ایسی قسمت کہاں۔ اور رات آدم سلطان کبھی نہیں بھول پایا۔ مجھے اپنی اور اپنی دوست کی فنکشن کی تصویریں بھیجو، ماریہ کے فون پر میسج آیا۔ ماریہ نے اپنی اور ہادیہ کی تصاویر سینڈ کر دی۔ بتاؤ ہم دونوں میں سے زیادہ کون پیاری لگ رہی ہے؟ ماریہ نے پھر سے میسج کیا۔ ظاہر سی بات ہے تم ہی پیاری ہو۔ میسج پڑھ کر ماریہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اب رات کے 2 بجے وہ لڑکا ماریہ اور ہادیہ کی تصاویریں دیکھ رہا تھا۔ پیاری اور خوبصورت تو ہادیہ یوسف ہی ہے، مگر یہ مشرقی لباس، اف۔